السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ سورۃ القیامہ، اپنے ترجمے والے قرآن آپ اپنے سامنے اوپن کر لیجئے تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے، اور جو اہم پوائنٹس ہیں عمل کے حوالے سے ان کو نوٹ بھی کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسمیں کھا رہے ہیں۔ پہلی قیامت کے دن کی ہے، تو صرف اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اور اللہ کی صفات میں قرآن بھی شامل ہے، قرآن کی بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہے تو بطور شہادت اور دلیل کے اٹھا سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ قیامت کی قسم اٹھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسری، ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ تو یاد رکھیں، نفس کی تین حالتیں یا کیفیتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ سب سے پہلی حالت ہے، اور یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے سے پہلے کی حالت ہوتی ہے کہ نفس ہر وقت برائی ہی میں ملوث رہتا ہے، برائی ہی کے خیالات آتے ہیں، برائی ہی کی دعوت ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایسا نفس مکمل طور پہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، شیطان جس طرح چاہتا ہے اس سے کام کرواتا ہے، وہ اتنا ویلیو دیتا ہے اپنے نفس کی برائی کو، بس ہر خواہش نفس کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور نفس کی ایسی حالت کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب اس نفس کی اصلاح ہو جائے تو ایسے نفس کو برا کام کر لینے کے بعد ایک ندامت اور گلٹ ہوتی ہے۔ ایسا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس، جس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پھر بھی نفس کی اصلاح ہو گئی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور گناہوں پہ، اس کو گلٹ ہوتا ہے ایک اندر سے، تو اس کے نفس کی جو اصلاح کی کیفیت ہوتی ہے وہ پھر دوسری شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے نا، تو اندر سے اس کو ایک آواز ضرور آتی ہے کہ یہ کام تم نے درست نہیں کیا۔ بے شک انسان زبان سے جتنا بھی کہے، جتنی بھی تعویلیں دیں، لیکن اس کا اندر اس کو ضرور بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تم نے یہ جو جھوٹ بولا ہے، اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، یا یہ کمی کی ہے، رشتے ناتوں کی حق تلفی کی ہے، حقوق میں کمی کی ہے، فرائض میں کمی کی ہے، تو یہ صحیح کام نہیں ہوا۔ تو انسان دوبارہ توبہ استغفار کرتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اور جو بوجھ ہے اس کے ضمیر پہ اس سے نکلنے کے لیے، تو نفس کی مزید اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایسا کرتے 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 سالہ سال کی کوشش کے بعد بندے کے اوپر
ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ مکمل طور پہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور اس کو برے کاموں سے ایک نفرت اور کراہت ہو جاتی ہے، پھر وہ برائی میں ملوث نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا دل پھر نیکیوں میں لگتا ہے، اس کا دل پھر اللہ والوں میں بیٹھ کے لگتا ہے، اس کا دل پھر بھلائیوں میں لگتا ہے۔ تو ایسا نفس جو ہے وہ اپنے اعمال سے خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، ایسا نفس قرآن کی تلاوت سے پرسکون رہتا ہے، اور ایسا انسان اپنی تنہائیوں میں بھی ایک عجیب خوشی اور اطمینان میں ہوتا ہے۔ اسی نفس کا نام پھر نفس مطمئنہ ہے، اور جب موت کے فرشتے ایسے انسان کو لینے کے لیے آئیں گے تو اس کو بڑی بشارتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے مطمئن نفس چلو اپنے رب کی طرف، کہ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو۔ اور نفس مطمئنہ مکمل طور پہ اپنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، وہ اپنی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر ایسے انسان سے راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بھی کیا طرز عمل ہے، ہم بھی اپنی تقدیر پہ راضی ہیں۔ زندگی میں اگر ہمارے ہاتھ سے کچھ چلا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، بس وہ تقدیر کا حصہ تھا، وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اس میں اللہ کی مشیت تھی، تو ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ تو آپ ایسا کہہ کے دیکھیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو بس یہی کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ باقی یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو ہم دنیا میں حاصل کرتے رہتے ہیں، پوزیشن اچھی آ گئی، اگلے کلاس میں چلے گئے، جاب اچھی مل گئی، یا اور جو اچیومنٹس ہیں یہ بہت وقتی ہیں، اور جب انسان وہ مقام اچیو کر لیتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ایک سراب ہو کہ وہ دور لگتا ہے کہ پانی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن جب مسافر اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو یہی حال ایک انسان کا ہے، تمام زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن نفس ہے وہ اطمینان ہی نہیں پکڑتا۔ تو نفس تو اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کسی چیز پہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میجورٹی کو، وہ مادی چیزوں میں ہی اس سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ تو قیامت آ کے رہے گی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے علی الرغم بدعمالیاں کرتا رہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ قادر نہیں سمجھتا کہ وہ انسانوں کے پور پور درست بنا کے اسے روز قیامت دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، بلکہ انسان اپنی آزادانہ زندگی پر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی خواہشات نفس کو ترک نہیں کرنا چاہتا۔ اسی کا آسان حل اس نے یہ سوچا کہ قیامت کا ہی سرے سے انکار کر دے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یہی وہ وقت ہوگا، یعنی قیامت کا۔ اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی، اس دن آپ کے پروردگار ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اس دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس سے اسے از خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون کون سے اچھے یا برے اعمال کما کر اپنے ساتھ لایا ہے، اور کون کون سے اچھے یا برے اعمال دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا۔ تو جن کا اچھا یا برا بدلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے،
بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری بات یا روایت ڈالی، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، جو کہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا جسے کوئی شخص کوئی چیز رفع عامہ کے لیے بنا جائے یا وقف کر جائے۔ دوسرا علم کا، جیسے کوئی دینی مدرسہ قائم کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تیسرا ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے عمل کر رہے ہیں، بلکہ جیسا میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے جو ہم چھوڑتے ہیں۔ وہ اثر سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذات پہ ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ اچھے اعمال کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برے اعمال کا برا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ ایک بے چینی سے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جس کو میں نے بتایا کہ نفس لوامہ بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کو اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا اثر اور آثار ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ چھوڑے ہیں، انسانوں پہ، ہمارے ساتھ رہنے والے انسان بھی ہم سے سیکھتے ہیں۔ ہم چاہے ان کو زبان سے کچھ نہ بھی بتائیں، لیکن وہ ہمارے عمل اور ہمارے طرز عمل سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہماری اولاد۔ ہم اپنی اولاد کے لیے چلتے پھرتے رول ماڈل ہیں۔ تو اس لیے آپ جو خوبی اور صلاحیت اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد جھوٹ نہ بولے تو پہلے خود اس سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نمازی بنے تو پہلے خود نماز قائم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد پرہیزگار بنے تو پہلے خود پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو وہ آپ کو دیکھ کر ہی انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ اور تیسرا جو اثر ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے۔ جیسے جس زمین پہ انسان سجدہ کرتا ہے وہ بھی روز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اسی طرح بہت سے صدقہ جاریہ کے کام بھی ہیں، جیسے کوئی انسان نے کام شروع کیا لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچے۔ جیسے امام بخاری نے جب صحیح بخاری کی تالیف کی تو اس کے بعد انہوں نے اس کا نتیجہ نہیں دیکھ سکے کہ کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس خیر کے کام کو پہنچایا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور قیامت تک اس کو یہ درجہ ملے گا۔ تو اس کے پیچھے امام بخاری اور ان کی والدہ کی نیک نیتی اور اخلاص کا ثمر ہے۔ تو وہ اس کو نہیں دیکھ سکے، تو ایسی نیکیاں یا صدقہ جاریہ کے کام روز قیامت بندے کو اپنے نامہ اعمال میں نظر آئیں گے کہ جو فلاں نیکی تھی یا جو علم پھیلایا تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ اور حقیقت یہی ہے، جس کام میں بھی اخلاص ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور دور تک پہنچا دیتے ہیں، اور جس کام میں اخلاص نہیں ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت بھی خلوص نیت سے کریں، ان کو اللہ کا بنائیں۔ اللہ کا بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے بھی بن جائیں گے۔ اگر صرف اپنا بنایا، اللہ کا نہ بنایا، تو پھر ایک دن وہ آپ کے بھی فرما بردار نہیں رہیں گے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ تو یہ تحریری اعمال نامہ تو انسان کے سامنے صرف اس لیے رکھا جائے گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے کیے ہوئے اعمال کا پورا پتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی پتہ ہوگا اور روز قیامت تو بخوبی پتہ ہوگا، کیونکہ انجام کار کے ساتھ ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ موت کے وقت، اس کے بعد قبر میں، پھر برزخ میں، پھر پل صراط پہ، ہر گھڑی اس کو اپنا معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو روز قیامت اس کو بخوبی پتہ ہوگا۔ اور جو ہیلے بہانے وہ تراشتا ہے تو محض اس لیے کہ انسان اپنا قصور ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہوتا۔ وہ کئی ہیلے بہانے بنا سکتا ہے مگر اپنا قصور ماننے سے اس کی انا مجرور ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا یہی حال ہے، اور آخرت میں بھی جو بعض عادی مجرم ہوں گے وہ ایسی باتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس دن اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، اعضاء بولیں گے، یا انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں کہ وہ بول کے کچھ بتائیں۔ اعضاء بولیں گے یا یہ زمین گواہی دے گی۔
اور ہمارے فرشتے تو ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی حرکات و سکنات بھی وہ نوٹس میں لاتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے کہ کہیں بھول نہ جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی جو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یعنی وحی کا آپ کے دل میں جما دینا، یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا پڑھا دینا بھی۔ تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور جب تک وحی اترتی رہے خاموشی سے سنتے رہیں۔ پھر وحی کے الفاظ کو آپ کی زبان پر رواں کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنایا ہوتا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی زبان پہ وہ جاری ہو جاتا۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بھی زبان پہ قرآن جاری ہو جائے، ہمیں اس کے احکامات نہ صرف سمجھ میں آ جائیں بلکہ ہم بتانے والے بھی بن جائیں، تو ایک دعا کا بھی اہتمام کیا کریں، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ تو اس سے نہ صرف علم میں بہتری آتی ہے، علم پختہ ہوتا ہے، بلکہ وہ رواں بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم پڑھوا چکے ہیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طرز عمل جلدی پڑھنے کا اس لیے تھا کہ کہیں انہیں بھول نہ جائے، ان کی ایک حرص تھی کہ جتنا وہ سنیں ان کو یاد رہے۔ بعض لوگ دنیا میں بھی سبحان اللہ علم کے معاملے میں اتنے ہی حریص ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دو لوگوں پہ حسد کرنا یا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، تو ایسے بندے سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور وہ رات دن اس کے حصول میں یا اس کو آگے پہنچانے میں لگا رہتا ہے، تو ایسے انسان سے بھی حسد جائز ہے۔ اور یہ حسد پھر کس چیز کا ہوگا؟ حرص کا ہوگا کہ اے اللہ مجھے بھی یہ علم عطا فرمائے جو اس انسان کو آپ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے بارے میں ایک حرص تھی۔ اور ہمارے کاموں میں جلدیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ جلدی سے نماز پڑھ کے دوبارہ سے پھر دنیا کے کاموں میں لگ جائیں۔ ہماری جلدیاں جو ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیالات ہمارے پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ تو عبادت میں یکسوئی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی آپ کو پسند ہے، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نمازیں آپ کو محبوب ہیں۔ تو دعا سے انشاءاللہ پھر یہ دروازہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا بھی دیتے ہیں، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ سالہ سال کی کوشش بھی ایک دعا کے بلبوتے پہ حاصل کی جا سکتی ہے یا اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے، آیت 23۔ اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا، ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہوئی ہے روز قیامت۔ تو بیشتر احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایمانداروں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، وہ اس کو اس طرح بے تکلف دیکھ سکیں گے جس طرح چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ البتہ کافر اور فاجر لوگ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ تو دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور کتاب و سنت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور بڑی نعمت ہوگا، اور اس دیدار میں کچھ ایسا سرور حاصل ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے، جنتی اور کسی نعمت کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کیا، تو اس کلام میں بھی اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ گفتگو کے لمحات جس قدر ممکن ہو طویل سے طویل تر ہو سکیں، اور دیدار میں تو بہرحال سماعت سے بھی زیادہ لذت ہونا یقینی ہے۔ لیکن اللہ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو پھر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اعمال ویسے ہوں گے جو اللہ کے کرائیٹیریا کے مطابق ہوں گے، قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، تو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے، ورنہ اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ اور آیت نمبر 27 میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، تو جب میت کے لواحقین اس کے علاج سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، اور یہ میت کے علاج یا اسے موت کے منہ سے بچانے کے لیے آخری حربے کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے واضح رہے کہ علاج کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ضرور کروانا چاہیے، اور دم جھاڑ کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ تاہم اس پہ توکل کرنے والوں اور ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والوں کا درجہ علاج کروانے والوں سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ اندر چلے گئے تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ برا شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا بھروسہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بیماری اور تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو دور بھی وہی ذات کر سکتی ہے اور اس کو دور بھی وہی ذات کرے گی، اور اگر وہ بیماری دور نہیں ہوتی اور اسی حالت میں بندہ وفات پا جاتا ہے تو پیچھے والے جو ہیں ان کا تب بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے اور وہ تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی لوگ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنے والے تھے، زندگی میں جیسے بھی حالات گزرے، اچھے حالات تھے، برے تھے، تکلیف دہ حالات تھے یا آزمائشیں تھیں، ان کا بھروسہ اور توکل اپنی ذات پہ تھا کہ یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو جب انسان اس سٹائل سے سوچتا ہے تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تو آپ اس پر معوذات یعنی سورۃ العلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہاتھ آپ پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے سے زیادہ برکت تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے بدن میں کچھ درد سا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھو اور 3 بار بسم اللہ کہو، پھر 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی میں اللہ سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس سے میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے پروردگار یہ بیماری دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی شفا ہے، ایسی شفا دے کہ بیماری بالکل نہ رہے۔ صحیح مسلم۔ تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بچے بسا اوقات بیمار ہوتے رہتے ہیں تو ان پہ بھی ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے دم کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکلیف کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعائیں پڑھ لی جائیں۔ اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے، آیت نمبر 24، اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری سے جڑ جاتی ہے۔ اس دن تیرے پروردگار کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے، تو موت کے بعد اللہ ہی کی طرف واپسی ہے، اور جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ جب موت کے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں نا تو وہ صرف اسی کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نظر نہیں آتے،
تو اس طرح اس انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب آخری وقت ہے، اب واپسی کا سفر طے کرنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا۔ افسوس پر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی تھی، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ تو انسان ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے۔ ان دلائل کے بعد بھی جو انسان دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار ہٹ دھرمی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تو یہاں پہ ذکر ہے نا، سوالیہ نشان ہے آخر میں، کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے سبحانک اللہم بلا، کیوں نہیں؟ اللہ کی تعریف فرماتے اور فرماتے بلا، کیوں نہیں؟ تو ہمیں بھی اس طرح جواب دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنت کا ذکر ہوتا تھا قرآن میں تو اس پہ جنت کی دعا کرتے تھے، اور جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کی حالت جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ نہیں رہتی، کیونکہ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، نہ ہم نے اس کے لیے کبھی کوشش کی یا محنت کی یا خواہش بھی رہی تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ تو ضرور اس رمضان میں نیت کریں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، ترجمہ بھی سیکھنا ہے، تاکہ جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں وہ سب سمجھ میں آ رہا ہو، ہمارے دل میں اتر رہا ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی پھر ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیں، جہاں سوال کرنا ہے ادھر سوال کریں، جہاں پناہ مانگنی ہے وہاں پہ پناہ مانگیں۔ تو اس طرح قرآن کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، جسے ہم الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ایک وقت تھا نہ ہم موجود تھے نہ ہمارے والدین موجود تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے اذن سے ہم وجود میں آئے۔ تو یہاں پھر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یقیناً اسے راہ دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرہ بن جائے۔ تو یہ راہ دکھانے کی مختلف صورتیں اور کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عہد الست سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسانوں کو تخلیق کرنے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ان کو جمع کر کے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے اس وقت یہ تسلیم کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی فرما برداری کا عہد لیا تھا، تو یہ کہیں ہمارے اندر ہماری جینز میں یہ عہد سیو ہے، تو اسی کا تقاضا ہمارے اندر سے ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو کفار ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اپنے رب کو وہ مانتے ہیں، وہ بھی جب ایسی مشکل میں گھر جاتے ہیں، جب ان کو اور کوئی سہارا اور آسرا نظر نہیں آتا، تو وہ تب اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں اور تب وہ اللہ کو ہی پکارنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیز ہر انسان کے اندر فٹ کر دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے رب کو پہچانا تھا؟ قدرت کی ان نشانیوں کے ذریعے۔ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور کوئی ذات اس سے بھی بڑی ہے جو ان چیزوں کو بنانے والی۔ تو ان کا یہ جو ججمنٹ ہے وہ کس بنا پہ تھی؟ فطرت سلیم کی بنا پہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ تو یہ کام تو فطرت سلیم کے بلبوتے پہ انسان کر سکتا ہے، اور ہر انسان میں برے اور بھلے کی تمیز رکھ دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے، بے شک وہ ہدایت یافتہ انسان نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے،
تو اس لیے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو اندر سے ضرور آگاہ کرتا ہے کہ کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ برا کام کر کے اس کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ اسی تقاضے کی بنا پہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر فٹ ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان جب مصائب میں گر جاتا ہے تو غیر شعوری اور اضطراری طور پہ اس کی نگاہیں اپنے خالق کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور وہ فریاد کے لیے اسے پکارنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں اپنے خالق یا کسی ان دیکھی بالا تر قوت پر تکیہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ابو سفیان کا جو بیٹا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑا کٹر اور بڑا بڑھ کے تھا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو ایک بار اس کو خبر ہوئی کہ صحابہ کرام اس کی تلاش میں ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک کشتی اس کو نظر آئی اور دریا میں کہیں پناہ لینے کے لیے اس نے سفر اختیار کرنا شروع کر دیا، اور وہ کشتی بیچ میں تھی، بالکل سمندر یا دریا کے، جب تیز ہوائیں آئیں اور قریب تھا کہ وہ بالکل ڈوب جائے گی، تو کشتی میں جتنے کفار سوار تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگے۔ تو اس نے یکدم سے سوچا کہ یہ کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو عام حالات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، تو اگر اتنے تکلیف دہ حالات میں وہی خالق مشکل سے نکال سکتا ہے تو عام حالات میں بھی کیوں نہ اس خالق کو ہی پکارا جائے۔ تو یہ آواز اس کے اندر سے اتنی شدید تھی کہ اس نے پھر وہاں دعا کی کہ اے اللہ اس کشتی کو پار لگا دیں، میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، وہ کشتی پار لگ گئی، وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور چوتھا ذریعہ جو ہے، ان سب ذرائع سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام فرما دیا۔ یہ ہے اصل چیز کہ انبیاء اور کتابیں ہر دور میں بھیج کر انسانوں پہ اتمام حجت کر دی۔ ان سب باتوں کے بعد انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے اس کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، یا دنیا کی دلکشی میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، یا اس کی سرکشی کی راہ اختیار کر کے متبادل راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہم ٹیکنالوجی کو دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اسی طرح جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی کتنا بڑھ گیا، آج کتنی ایجادات ہو گئی ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم جو نصاب پڑھتے تھے اور آج اس سے کتنا ڈفرینٹ اور ایڈوانس ہے، اور آنے والے دور میں مزید ایڈوانس ہوگا۔ لیکن جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، انسانی عقل جو ہے وہ حقائق کو نہیں پا سکتی۔ جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی، تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک آیت بھی اس قرآن جیسی نہیں بنا سکتے۔ بس بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سب ہدایت کے لیے اس قرآن کے طلبگار ہیں، اس کے بغیر ہم بے بس ہیں۔ ہماری ساری ریسرچ اور ساری جو محنت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اگر کوئی اس قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ ہدایت سے محروم ہے، وہ اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھے۔ تو اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شکر گزار رہے یا ناشکرہ بن جائے۔ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ نہ دارالجزا ہے نہ دارالعیش ہے، بلکہ دارالعمل ہے۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا ٹھیک مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے، جہاں اس کی یہ آزمائش مقصود ہے کہ وہ اچھے یا برے کیسے اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے کہ ہر ظالم کو یہاں فوراً سزا مل جائے یا نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فوری طور پہ بدلہ مل جائے۔ ہم اسی لیے پریشان ہوتے ہیں مشکل حالات میں، جب ہماری مرضی کے مطابق معاملہ نہیں ہوتا ہم ڈپریسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پہ انسان کو جزا نہیں مل سکتی، صرف وقتی طور پہ تھوڑی بہت جزا ملتی ہے، لیکن وہ اس عمل کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ آخرت کا اجر تو بے حساب ہوگا، کاؤنٹ لیس ہوگا، تو دنیا میں وہ اجر مل نہیں سکتا۔ لیکن دنیا میں بھی کچھ اجر انسان کو ملتے ہیں۔ خوشی اور اطمینان جو نیک اعمال کر کے ملتا ہے وہ اس کا ایک فوری اور انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پہلا ریوارڈ ہوتا ہے، آگے جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس حساب
وہ جزا تو اللہ کے ہی علم میں ہے۔ تو اس دارالامتحان میں کامیاب ہونے والوں یا اللہ کے فرما برداروں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو سب سے پہلی نعمت تو یہ ملے گی کہ ان کے پینے کو ٹھنڈا میٹھا سفید رنگ کا خوشبودار مشروب ہوگا۔ آج کل ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور عام حالات میں نہیں ہوتا کہ ٹھنڈے میٹھے مشروب کی کیا ویلیو یا امپورٹنس ہے۔ میں صبح بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ کہا کہ روزے رکھنے، اور بہت سے لوگوں کو وہ بھی مشقت لگتے ہیں رکھنے۔ تو اگر پورا سال ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی قید لگا دی جاتی کہ اتنے سے اتنے گھنٹے کھا سکتے ہیں یا اتنے سے اتنے ٹائم پیریڈ میں پانی پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پی سکتے، تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی آسانی ہے کہ پورے سال میں صرف ایک ماہ روزے رکھنے، اور پورے دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر وہی 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، تو آپ سوچیں کہ مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے احکامات ہیں ہماری سہولت کے مطابق رکھے ہیں، ہم ان کو ایزیلی بجا لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار اور دسترس میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، یہی خیال کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری وسعت کے مطابق میرے اوپر بھیجی ہے، کچھ بھی انسان کے بس سے باہر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جنتیوں کو یہ مشروب ملے گا، اور یہ مشروب اس افراد سے مہیا کیا جائے گا، یعنی اتنا ایکسیس ہوگا کہ جہاں کوئی موجود ہوگا اس مشروب کی پیسیج یا رسائی وہیں تک پہنچا دی جائے گی۔ وہ خود بھی جب ایسی خواہش کریں گے تو اس مشروب کی رسائی وہاں پہنچ جائے گی، اور اس مشروب کی رنگت، ٹھنڈک اور خوشبو ایسی ہوگی جیسے اس میں کافور ملا دیا گیا ہو۔ آگے ان لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ ان میں ایسی کون سی کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اب ان کامیاب ہونے والے لوگوں کی چند صفات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر ایسے عہد کو کہا جاتا ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے واجب کردہ عہد کو پورا کرنے کا اس قدر خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا بدرجہ اولا خیال رکھے گا۔ تو عہد جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر انسان اپنے خود سے کیے ہوئے اپنے ساتھ عہدوں کو یا قسموں کو توڑنا چاہے تو پھر اس کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، نہیں تو اس کے اوپر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ حبی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ طعام کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی محبت کی طرف بھی، یعنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کی محبت میں؟ اس کھانے کی محبت میں بھی، کھانے کی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں کھانے کی کتنی زیادہ طلب یا محبت ہے۔ آپ جو چیز اوپن کر لیں آپ کو کھانے ہی کھانے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ چلے جائیں، جدھر رخ کر لیں کھانے ہی کھانے ہیں۔ تو یہ انسانوں میں یہ طلب بڑی ہے، تو اس طرح کا ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں، تو یہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کھانے پینے کا۔ اس میں پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز صحت کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، اور باہر کی جتنی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈز ہیں، بیکری آئٹمس ہیں، وہ سب صحت کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ ہم مائیں خود بھی کھاتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی بہت شوق سے کھلاتی ہیں، اور افطاری کی میز پر بھی ایسی چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ سراسر صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کی، صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت ہاتھ سے چلی جائے تو ساری خیر اور بھلائیاں ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جو نیکی کے کام انسان صحت میں بھاگ دوڑ کے کرتا ہے وہ بیماری میں اس طرح سے توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک
صحت مند اور قوی مومن ایک بیمار اور کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو ایکٹیو انسان ہے وہ ہر چیز میں ایکٹیو ہوگا، وہ اپنے دنیا کے کاموں میں بھی ایکٹیو ہوگا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں بھی ایکٹیو ہوگا۔ لیکن جہاں صحت خراب ہو گئی تو نہ دنیا کے کام کرنے کے قابل رہیں گے اور نہ ہی پھر عبادات کر سکیں گے۔ تو اس لیے وہ چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ہمارا جسم اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ ان کو قوت اور طاقت انہی چیزوں سے میسر آ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ پھل، سبزیاں اور دیگر چیزیں ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، اسی میں غذائیت اور قوت ہے۔ آج کیوں ہم لو انرجی محسوس کرتے ہیں یا آئرن کی اتنی کمی؟ کیونکہ ہم نے اپنے ٹرینڈز چینج کیے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کھاتے کیا ہیں پورا دن، تو ان چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کھانے کی محبت میں کیا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی کھلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں بھی کھلاتے ہیں۔ تو محبت بھی یعنی محبت میں وہ ایسے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے تو بندے کے لیے نیکی اور خیر کے کام اتنے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درجات بلند کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سلام کو پھیلانا، عام کرنا، محتاج اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام یعنی اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور سلام کہنا، اسے جسے تم پہچانتے ہو یا تم نہیں پہچانتے، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے سے دلوں کا میل دور ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کے اس دین کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزاد بھی اور غلام بھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، عمدہ بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ میں نے پوچھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، صبر اور نرمی، یعنی صبر اور نرمی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے پوچھا، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس رمضان میں ہم خواتین نے خصوصی طور پہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا رسانی نہیں دینی، پیٹھ پیچھے بھی چغلی اور غیبت نہیں کرنی، اور سامنے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے دل دکھے۔ ہم انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اگلے کو بہت سی باتیں سمجھا جاتے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال جاتے ہیں، جس سے اگلے کا دل جو ہے نا وہ بڑا چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو اس رویے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کا دل دکھائیں گے تو اس کے اندر نقصان ہمارا اپنا ہے، اس کے دل سے ہمارے لیے جو محبت کے جذبات ہیں یا ہمدردی کے جذبات ہیں وہ رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم عام طور پہ دل اپنے گھر والوں کا ہی دکھاتے ہیں، جس میں یا والدین ہوتے ہیں یا ہماری اولاد ہوتی ہے۔ جب اور کسی پہ بس نہیں چلتا تو اولاد تو سامنے ہے ہی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ فرمایا، اچھے اخلاق۔ میں نے پوچھا، سب سے افضل نماز کیا ہے؟ فرمایا، لمبی نماز۔ میں نے پوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا، تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دو۔ تو اللہ کے یہ بندے کوئی بدلہ، شکریہ اور تعریف نہیں چاہتے، جو اس آیت میں بات ہوئی کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10، ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ احسان نہیں جتاتے، بدلہ نہیں چاہتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اتنی محنت کے بعد تو ہم ایک نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو پھر دیکھیں کتنا خسارہ ہے۔ روز قیامت ایک بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ پہاڑ جتنی نیکیاں بہت معنی رکھتی ہیں، بہت ذخیرہ ہے نیکیوں کا، تمام زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک لمبی کتار ہوگی اس کے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال دبوچا ہوگا ناروا، کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ سارے لوگ اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں لے جائیں گے، اور پھر بھی کچھ لوگ بچے رہ جائیں گے۔ اب ان کا معاملہ کیسے حل کیا جائے؟ وہ اپنے کچھ گناہ اس بندے کو دے جائیں گے، یوں یہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں جب وہ نیک اعمال کر رہا تھا تو وہ کتنا خوش تھا،
کہ میرے پاس تو بڑی نیکیوں کے خزانے جمع ہو رہے ہیں، تو پتہ وہاں جا کے چلے گا کہ وہ نیکیاں تو کسی کام آئی نہیں، وہ تو لوگوں میں ہی تقسیم ہو گئیں۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں نا، بس ہم اس کو بچا لیں۔ شیطان یہاں سے بھی کام کروا جاتا ہے، وہ اس عمل کو بچانے نہیں دیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہی احسان اور ایذا رسانی کے ذریعے، یا ریاکاری کروا کے، یا کسی اور طریقے سے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں باقی نہ رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو اور دلوں کو مستر کرنے والا ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بے شمار پابندیاں برداشت کی تھیں، اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ اس مستقل صبر کے عوض آج انہیں جنت بھی عطا کی جائے گی۔ صحابہ کرام دیکھیں، جب دین کے راستے پہ چلنے لگے، کیسی کیسی تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ ایک صحابی رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، وہ بہت مالدار تھے۔ کفار نے ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں تب تک نہیں جانے دیں گے جب تک اپنا سارا مال و متاع ہمارے حوالے نہ کر دو۔ تو انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دی، بلکہ اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور آج ہم اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں وقتی چیزوں کی خاطر جو پائیدار نہیں ہیں، ابدی نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، یا حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کو نقصان دینے والی ہیں، ایمان میں خسارے کا باعث ہیں۔ تو اس مستقل صبر کے عوض آج انہیں جنت بھی عطا کی جائے گی، اور فاخرانہ ریشمی لباس بھی پہنائے جائیں گے، اور وہ جنت میں پورے شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھا کریں گے۔ تو یہ ان کو جو نعمتیں ملیں گی نا، اس صبر کے عوض ملیں گی جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ اور دنیا میں بسا اوقات انسان اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنا ایمان بچاتے بچاتے اس کا سارا سرمایہ ہی یا اس کی تمام خواہشات نفس ہی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ لوگ کچھ بھی ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، یعنی دین پہ چلنے والوں کو کچھ اس طرح سے ستایا جاتا ہے، تو اس صبر کے بدلے ان کو جنت میں یہ مقام ملے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور ان کے خوشے مکمل طور پہ ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے اور انہیں خاص ترتیب سے بنایا ہوگا۔ وہاں انہیں شراب کے ایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ اور یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اس پر باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا پروردگار انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا اور فرمائے گا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم اور بڑی سلطنت کا ذکر ہے جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے تمام زندگی بھی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کتنا سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے یا کر لیتا ہے۔ آپ خود اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ اس بڑی سلطنت کے مقابلے میں کتنا حقیر سا ہے۔ اور یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تمام زندگی ہر کام میں اس کا معاملہ یا کرائیٹیریا کیا تھا کہ کیا یہ کام میرے رب کی رضا کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا، اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو اے اللہ مجھے اس کام سے بچا۔ اور تمام زندگی اس کا یہی طرز عمل رہا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسی عظیم سلطنت سے ہی نوازیں گے۔ اور یہاں پہ جن خدمت گزار لڑکوں کی بات ہو رہی ہے،
یہ اہل جنت کے پاس ہمیشہ موجود رہیں گے، کبھی غیر حاضر نہ ہوں گے۔ گھر میں جو ہیلپرز ہوتی ہیں عام طور پہ ہیلپ کرنے کے لیے، وہ بھی دیکھیں کہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے وہ بھی کام کے بعد تھک جاتی ہیں، یا ان کے بھی کئی بار کوئی عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو نعمتیں ہیں نا، وہ ان میں پائیداری نہیں ہے، نقص اور عیب ہیں، یا کوئی نہ کوئی نقص اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، اور ان لڑکوں کا حسن و جمال اور ان کی پاکیزگی اور نظافت، ان کی آب و تاب اور ان کے ہمہ وقت ادھر ادھر پھرنے سے یوں معلوم ہوگا کہ یہ خوبصورت موتی ہیں جو ادھر ادھر بکھیر دیے گئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ایک خوشی ہوگی، ورنہ عام طور پہ جو ہیلپرز ہوتی ہیں ان پہ بسا اوقات خواتین غصہ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام یہاں سے ایسے نہیں کیا، یہ کام ایسے خراب ہو گیا، یہ ویسے خراب ہو گیا۔ تو جو جنت میں خدمت پہ معمور لڑکے ہوں گے، ان کو دیکھ کے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک خوشی ہوگی، ان کی پاکیزگی اور نظافت کی وجہ سے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی جو رہائش کے لیے جنت میں جگہ ملے گی، وہ بھی یوں معلوم ہوگی جیسے کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے، جس میں ہر طرف اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں موجود ہوں گی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے جو سب سے آخری جنتی نکالا جائے گا، جس کے بعد جہنم کو بالکل بند کر دیا جائے گا کہ وہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا، تو وہ بھی جب جنت میں داخل کیا جائے گا نا، اس کو بھی بہت بڑی سلطنت سے ہی نوازا جائے گا۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے، تو وہ جو بھی تقاضا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس پہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو یہ اس جنتی کا حال ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ تو آپ ذرا ان کا اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں گئے ہوں گے، اور جنت کے بھی پھر 100 درجے ہیں، اور سب سے جو بلند ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا ہی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں داخل کریں۔ وہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور شہداء کا مقام ہوگا، اور صالحین کا بھی، صالحین میں سے جنہوں نے ان جیسے اعمال کیے ہوں گے۔ اور یہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے بہت قریب ہے۔ تو ذرا آپ تصور کریں کہ وہ انسان جس کا دل دنیا میں بھی اللہ کی محبت سے سرشار تھا، اور روز قیامت جو اس کا ٹھکانہ ملا وہ بھی اللہ کے عرش کے قریب، تو آپ ایسے انسان کی خوش قسمتی کا ذرا ٹھکانہ دیکھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ آخر میں یہ جو بات ہوئی ہے نا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، تو انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کی بھی قدر کی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ویلیو دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم سے کے مطابق صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ کتنا زیادہ صبر کا آ رہا ہے نا ذکر، کیونکہ ہمیں دن میں کئی بار ان کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں، جبکہ انسان حق پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں؟ صبر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اچھا جواب دیا جائے، جواب میں ویسا طرز عمل نہ رکھا جائے جیسا سامنے والے کا ہے، اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور بحث سے بھی بچا جائے۔ بس خوبصورت بات کی جائے، خیر خواہی والی، اور بس۔ اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجیے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجیے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے۔ کچھ کافر جو تھے وہ قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اور کچھ تو آپ کو لالچ بھی دیتے تھے۔ ان میں ایک عتبہ کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ مکہ کی ریاست چاہتے ہیں یا مال و دولت، یا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات منظور کر لیں گے، بشرط یہ کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں جس کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ ان میں سے کسی کی بات کو بھی تسلیم نہ کیجیے، نہ ان سے بحث میں الجھیے، صبر کیجیے، اور صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے، اور اپنے مشن پہ جمے رہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنا انسان کو اپنے مقصد سے پھر غافل کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈی ٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دین کے راستے میں
डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये एक डिस्ट्रैक्शन है कि हम अपना काम छोड़ के, अपना अमल छोड़ के बिला वजह की बहस मुबाहिसे में और लड़ाई झगड़े में उलझ जाएँ, जिसका कोई नतीजा भी नहीं। तो ऐसी बहस का कोई भी नतीजा नहीं होता जो लड़ाई झगड़े पे ख़त्म हो। ये लोग तो बस दुनिया से ही मोहब्बत रखते हैं और इनके आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने ही उन्हें पैदा किया और उनके जोड़-बंद मज़बूत किए और जब हम चाहें ऐसे ही और लोग उनकी जगह ले आएँ। ये कुरान एक नसीहत है, अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार करे और तुम वही कुछ चाह सकते हो जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह यकीनन सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है, वो जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करता है और ज़ालिमों के लिए उसने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने राहें दिखा दी हैं, अब जो चाहे पैरवी करे और जो चाहे नाफरमानी करे। मामला और इख्तियार हमारे अपने हाथ में। बहुत से लोग जब उनको कहा जाता है कि नमाज़ अदा करें, वो कहते हैं जब अल्लाह की तौफ़ीक होगी तो पढ़ लेंगे। यानी वो ये समझते हैं कि मामला इंसान के इख्तियार और मर्ज़ी से बाहर है। तो जब हम दुनिया का कोई काम कर रहे होते हैं, तब हमारा ये मामला क्यों नहीं होता कि जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो हम कर लेंगे। जो हमारी पसंद का काम होता है, उसके लिए हम कितनी एफ़र्ट, मेहनत और कोशिश करते हैं। अगर कोई कहे भी ना कि अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, तो इंसान इस बात को तस्लीम नहीं करता। क्या कहता है इंसान जवाब में कि नहीं, इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसने मेहनत और कोशिश की होती है। मेहनत और कोशिश के बगैर इंसान को कुछ नहीं मिल सकता, तो मेहनत शर्त है। तो जब दुनिया के मामले में हमारा ये तर्ज़-ए-अमल होता है, तो दीन के मामले में हम क्यों इस तरह से कहते हैं कि जब अल्लाह की तौफ़ीक होगी तो हम कर लेंगे। क्यों नहीं हम उस मौके पे अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे दे, बस इतनी सी देर है। हम क्यों साल-हा-साल इंतज़ार करते रहते हैं और अपने वक़्त और लम्हात को ज़ाया करते रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह से चलते-फिरते तौफ़ीक माँगे। ऐ अल्लाह मुझे नेक अमाल की तौफ़ीक दें। और यहाँ पे सब्र की और ज़िक्र की बात हुई है तो नमाज़ की बात हुई है। नमाज़ और तस्बीह से एक क़ुव्वत मिलती है। सब्र और बर्दाश्त के रास्ते में जो चीज़ इंसान को क़ुव्वत देती है, वो नमाज़ और अल्लाह का ज़िक्र है। और वो क़ुव्वत जो है ना, वो अल्लाह के ज़िक्र और उस पर तवक्कुल करने से हासिल होगी। लिहाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे। किसी भी लम्हे अल्लाह की याद से और अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल नहीं होते थे। तो हमें भी ये तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को तो अल्लाह के ज़िक्र से ही इत्मीनान नसीब होता है और क़ुव्वत नसीब होती है। जब भी आपका मोरल डाउन हो, मोटिवेशन का लेवल कम हो, तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करें। उससे आपको अपने अंदर एक क़ुव्वत महसूस होगी। जब शुगर लो होती है तो आप क्या करते हैं? उसके इलाज के तौर पे कुछ मीठा खाते हैं ना जाके, उससे एक फ़ौरी और इंस्टेंट एनर्जी जिस्म में महसूस होती है। ऐसे ही इंसान की रूह भी बीमार हो जाती है और उसका असर फिर जिस्म पे भी होता है। इंसान निढाल और बीमार नज़र आता है। उसका हल फिर अल्लाह के ज़िक्र में है। उस ज़िक्र से एक क़ुव्वत मिलेगी, एक ताज़गी आ जाएगी, दिल में भी, चेहरे पे भी और जिस्म में भी। इंसान एक्टिव हो जाएगा। सूरतुल मुरसलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मुरसलाति उर्फ़ा, फ़लासिफ़ाति अस्फ़ा। उन हवाओं की कसम जो धीरे-धीरे चलती हैं, फिर ज़ोर पकड़कर जक्कड़ बन जाती हैं और बादलों को उठाकर फैला देती हैं। फिर उन्हें फाड़ कर जुदा करती हैं, फिर दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं, उज़र की सूरत में या डराने की सूरत में कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, वो ज़रूर वाक़ई होके रहेगी। यहाँ पे हवाओं की इक़साम बताई जा रही हैं और हवा जो है, वो पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के बगैर तो इंसान 1 आध दिन ज़िंदा रह सकता है, मगर हवा के बगैर 2-4 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जिस तरह पानी की बहुत सी इक़साम हैं, कोई मीठा है, कोई खारी, कोई नमकीन, कोई गदला, कोई साफ़, कोई हल्का, कोई भारी। इसी तरह हवाओं की भी बहुत सी अक़साम हैं। बादे नसीम और बादे सबा का इंसान की तबीयत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, जबकि बादे समूम जो है वो सख्त नुकसानदेह हैं। कुछ हवाएँ मशरिक़ से मग़रिब को चलती हैं और कुछ मग़रिब से मशरिक़ को। फिर कुछ हवाएँ नरम रफ़्तार से धीरे-धीरे चलती हैं और कभी एकदम हब्स हो जाता है, हवा चलने से रुक जाती है तो इंसान का दम घुटने लगता है। कभी ये हवाएँ आंधी की सूरत इख्तियार करके दरख्तों और मकानात को नुकसान पहुँचाती हैं और कुछ हवाएँ खुशबू उड़ाकर लाती हैं, उनमें खुशबू होती है और कुछ हवाएँ जो हैं वो बदबूदार और बीमार करने वाली होती हैं।
غرض ہواؤں کا ایک الگ عالم ہے جن میں ان مختلف اقسام کی موجودگی کے باوجود ایک نظم و ضبط ہے۔ یہی ہوائیں گرمی، سردی اور موسم کی تبدیلی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، اور کبھی ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور جوڑ دیتی ہیں، اور کچھ دوسری جڑے ہوئے بادلوں کو یکدم پھاڑ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کی کیسی عظیم قدرت نظر آتی ہے ان ہواؤں میں۔ تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ یہاں پہ ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ تو ان تین آیات میں قیامت کے واقع ہونے کے دن کی تین علامات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ستارے جو آسمان پہ جگمگاتے نظر آتے ہیں ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، یہ دھندلا جائیں گے اور گدلے اور داغدار نظر آئیں گے، اور ایک دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ جھڑ پڑیں گے، ایسے جیسے کسی نے جھٹک کر پرے پھینک دیا ہو۔ اسی طرح آسمان کی بھی کیفیت ہوگی کہ اس میں شگاف اور دراڑیں پڑ جائیں گی، اور ستاروں اور سیاروں کی جو باہمی کشش ہے جس سے یہ کائناتی نظام قائم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ آپس میں یہ تمام چیزیں ٹکرا جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور پھر اسی پر معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ پہاڑوں کے ان ریزہ ریزہ شدہ ذرات کو ہوا اڑاتی پھرے گی۔ بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں بسا اوقات انہیں تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جیسے قرآن میں ہمیں پچھلی اقوام کی کئی مثالیں ملتی ہیں جن کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، لیکن اصل تباہی جو ہے نا وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگی، جس دن انہیں ان کے جرائم کی واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ جو دنیا کی سزا تھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی سزا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کل جو ایوریج عمر ہے وہ تقریباً کتنی ہے؟ 60 70 یا 80 سال، ایوریج 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اور آج اگر ہم یہاں بیٹھ کے اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک خواب لگتی ہے کہ جیسے خواب تھا۔ اسی طرح روز قیامت جب بندہ اندازہ لگائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں گنتی کے چند دن یا دن کا ایک حصہ ہی بس گزار کر آئے ہیں۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اس کے لیے حجت تمام کر دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا 60 سال کافی نہیں تھے ان تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے؟ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی 60 سال کا ہو کے بھی اللہ کے راستے کی طرف نہیں مڑتا یا ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتا تو اس سے کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنا دیا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی زمین میں آپ دیکھیں بلند و بالا پہاڑ پیدا کر دیے جو سمندروں سے اٹھنے والے بخارات کو ٹھنڈا کر دینے اور بارش کے قطرے بن جانے میں مدد دیتے ہیں، اور ان بخارات کا رخ بدل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پہاڑوں پر برف بھی جمتی ہے اور بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں۔
یہی پانی کچھ تو ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے اور انسانوں اور کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، اور اسی بارش کے پانی کا کثیر حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو سطح زمین کے نیچے خاصی گہرائی میں پانی کی نہریں اور دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ پانی کے یہ محفوظ ذخیرے اس وقت کام آتے ہیں جب بارشیں برسنے میں دیر ہو جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ مصنوعی ذرائع سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کر سکے اور پانی بھی حاصل کر سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، زمین میں بھی اور ذخائر میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، نئے نئے خزانے اور ذخائر سامنے آ رہے ہیں جو انسانی بقا کے لیے کافی ہیں اور رزق کے لیے بھی کافی ہیں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے بھی اللہ پہ ایسا توکل کرتے نا جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن شام کو سیر ہو کے اپنے گھر واپس آتے ہیں، تو اگر بندوں کا بھی اللہ کی ذات پہ ایسا توکل ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسے ہی رزق پہنچاتے۔ تو ہمیں اللہ سے بڑھ کے مادی چیزوں پہ بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اسی لیے پھر ہم ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، اور ایک عظیم سلطنت جمع کرنے کے بعد بھی انسان کیا ہے، پریشان ہی رہتا ہے کہ ہائے کہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو جو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہونا، پھر بھی وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب مجھے کافی ہوگا، مجھے جب مشکل پیش آئے گی وہ مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ تو چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی۔ اس دن دوزخ سے گرم بخارات اٹھیں گے جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کر دیں گے۔ یہ نام کو تو سایہ ہوگا مگر شدید گرم، جو ان کو سایہ، ٹھنڈک یا سکون پہنچانے کی بجائے اپنی حرارت کی وجہ سے انہیں مزید گھبراہٹ اور اضطراب پیدا کر دے گا۔ یہ سایہ اوپر اٹھ کے 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا اور انہیں گھیر لے گا، اور اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور نافرمانوں کو یہ سایہ مہیا کیا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہی ہو۔ وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی، لیکن انہیں دلی طور پہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا کر بہت بڑی حماقت کی ہے، تو وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں یہ اجازت ہی دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پرہیزگار اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، چند دن کھا لو اور مزے اڑا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ خطاب دنیا بھر کے کافروں اور آخرت کے منکروں سے ہے کہ ان کی موت تک ان کے پاس وقت ہے، اس عرصے میں وہ آزادانہ زندگی بسر کر لیں، مزے اڑا لیں، مال و دولت جیسے بھی ہاتھ لگتا ہے سمیٹ لیں، اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں جتنی باتیں بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ مرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہیں۔ دل جو ہے نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح اس کو چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دلوں کا پھرنا ہے نا، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب کیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ کئی بار جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ چلتے 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 کئی بار خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور شیطان انہیں ایسے خوشنما باغ دکھاتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا پھر جاتی ہے، وہ خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ ممکن ہے، تو اس بات سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ آگے نکل جائے، یا اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہو جائے اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ تو اس لیے
کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور ہر ایک کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اتنے سالوں سے اسی ڈگر پہ ہے، اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. کبھی ایسا منفی نہ سوچیں. اپنی سوچوں کو اور خیالات کو پاکیزہ بنائیں، حسن ظن سے کام لیں اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ان کے حق میں دعا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے حق میں بہت دعا کرتے ہوتے تھے کہ ان کو ہدایت ملے اور ایمان لے آئیں. یہی خیر خواہی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک بندہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دیگر مومنین کے لیے دعا کرتا رہے. یہی خیر خواہی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے، ہم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہدایت سے نوازا، ہم اس راستے پہ چل پڑے. تو اسی طرح باقی لوگ بھی ان کے حق میں بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بھی دلوں کو بدلیں گے. آیت نمبر 50 دیکھیے. اور جب انہیں اللہ کے آگے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ نہیں جھکتے تھے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. پھر اس کلام قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ تو اگر اس قرآن سے بھی کسی کے دل کی حالت نہیں بدلتی نا، تو بس پھر اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کے، اس سے بہتر اور کوئی کلام نہیں ہے جو دل کی دنیا بدل سکے. تو عیش و عشرت میں پڑے لوگوں، آخرت کو بھول کر دنیا میں لگے ہوئے، تو یہ تو صرف چند دن کی ہے، آگے کو نہ بھولو. جو آگے اتنا بڑا امتحان آنے والا ہے اس کی تیاری کرو. تو یہ رمضان سراسر اللہ کی رحمت کا، عنایتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیں، دلوں کی صفائی کر لیں. جو رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا آڑ اور بیریئر ہے اللہ کی رضامندی کے راستے میں کہ ہم قطع رحمی کریں. اپنے دل کو بغض، اناد اور عداوت سے بھرے رکھیں. ایسا انسان پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. وہ تو ہر وقت انہی خیالات میں الجھا رہے گا کہ ہائے اس نے اس وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا مجھے، وہ کہا تھا. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم سب اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا؟ یہ تو احسان نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. احسان یہ ہوتا ہے برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرنا. اگر کسی نے برا کیا ہے تو آپ بڑا دل کر کے اس کو معاف کر دیں. اس طرح اس کے دل میں بھی آپ کے لیے بڑائی آئے گی اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی محبوب بن جائیں گے اور ہدایت کی راہیں کھلیں گی. اور صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے کیا ریوارڈ ہے دنیا میں، ان کے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے. یہ دنیا میں ایک ریوارڈ ہے. جیسے پیچھے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھی رکھے ہیں جو انسان کو مل کر ہی رہتے ہیں. کچھ کوالٹیز اپنانے سے دنیا میں بھی انسان کو صلہ ملتا ہے. تو اس میں یہ صلہ رحمی بھی ہے کہ رشتے ناتوں کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی باتیں ہمیں ان کی بری لگ جائیں، تو بڑا دل کر کے معاف کر دیں. اس رمضان میں معاف کر دیں، کیونکہ اس رمضان ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے دلوں سے وہ چیزیں نکال رہے ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو مطلوب نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ روزے کا مقصد پورا ہو جائے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. خصوصی طور پہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم یہ جو متقی اور پرہیزگار بننے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس میں قطع رحمی بہت بڑا بیریئر ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں، ہمیں حسد، کینہ، بغض اور عداوت سے محفوظ رکھیں، اور مرتے دم تک پھر ہمیں اسی کیفیت پہ قائم و دائم رکھیں. آپ میں سے کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں یہ پوچھنا تھا کہ سورہ دہر کا دوسرا نام بھی ہے سورہ جی انسان؟ جی، سورۃ الانسان کی سورت کو کہا جاتا ہے. بس وہ میں نا سورہ دہر ہی ڈھونڈ رہی تھی تو سورہ انسان کے نام سے تھا وہاں پہ، تو میں پریشان ہو گئی. جی تو اب مجھے پتا چلا کہ اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے. جی، جزاک اللہ. وہی آپ کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.